وہ اپنی صافت کی قدر سمجھے۔ ابھی کچھ اکثر وہ والا ہوتا ہے کہ بائی لفافہ نہیں یار، سارے صافی تو خراب اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کرتے تھے۔ 62 کروڑ ایک ایم پی او کو ملتا ہے یا منسٹر کو ملتا ہے، سالانہ ان کا فنڈ ہے، وہ 62 کروڑ کہاں کرتے ہیں؟ پرانے زمانے میں نہیں کہتے کہ خزانے کے اوپر چور بٹھانا، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ میں عمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان، آج ہمارے ساتھ موجود ہے، جانے پہچانے شخص ہے، اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے، جہاں بھی گئے اس نے عزت پائے ہے، جو کہ رکشانی مرکزی قومی چیئرمین ہیں میر عارف بادانی رکشانی صاحب۔ سر وقت دینے کا بہت شکریہ سر۔ ہم نے جب بھی دیکھا بلوچستان کی حکومت آئے گئے، اب پونے 2 سال ہونے کو ہے سرفراز مفتی صاحب کی حکومت کو، ہم نے تو ایسا کوئی اہم کارکردگی اس کی نہیں دیکھی۔ ہاسپٹل کی بات ہو، صفائی کی بات ہو، صحت کی بات ہو، آکسیجن ٹیکے لے کے سو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عمر خان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آ کے مجھے ٹائم دیا، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سوالات کیے۔ بلوچستان کے جو پونے 2 سال جو اسٹیپ اس گورنمنٹ کو ہو رہا ہے اس حوالے سے، تو میں عوام بلوچستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو پونے 2 سال کا جو گورنمنٹ کا گوشہ رہا، تو جو ان کی کارکردگی ہے تو مجھے خاص نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ہر محکمے میں کرپشن کی دکانداری عروج پہ ہے۔ بے روزگاری بلوچستان میں دن بدن بڑھ رہا ہے، عوام اتنا خوار و زار ہے کہ فاقہ کشی کرنے کے لیے مجبور ہے۔ تو سمرو صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان نے آپ نے پھر وہی سوال کو میں ریٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ پونے 2 سال میں آپ ہر محکمے کو دیکھیں، آپ تو ماشاءاللہ ایک نامہ نگار ہو، آپ وزٹ کر سکتے ہو، جا سکتے ہو، ہر محکمے کے حالات آزار دے سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ اپنے بی ایم سی ہاسپٹل کی حالت دیکھیں، آپ جائے وہاں پہ کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ صحت کا مرکز ہے، وہ صحت کا مرکز ہے، جو یہاں کا جو ایک اگر مریض آئے گا وہ غریب 75% امید ہے اس کی بچنے کی، بعد میں وہ درگزر ہو کے مر جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں کا جو ایک وائرس ہے وہاں پہ، جو گندگی کا، بدبو کا۔ آپ ہاسپٹل میں جاؤ، بخدا بندہ پہلے لیاری جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہیں تو یا کوئی چیز ہوتا تھا جو ریڈ کلر کے ہوتے تھے، صفائی نہ ہونے کے برابر، صفائی نہ ہونے کے۔ ابھی یہاں پہ ہمارا جو ماشاءاللہ پہلے کراچی کا لیاری مشہور تھا، گندگی زیادہ تھا لیاری میں، تو صفائی کا فقدان تھا۔ آج کل ہمارے بی ایم سی کا حال یہ ہے۔ جو منسٹر صاحبان ہیں ماشاءاللہ، ایک تو ہر 6 مہینے میں ایک منسٹر تبدیل ہو جاتا ہے، تو جب وہ اپنا وقت کوشش کرتا ہے کہ میں کنٹرول کروں تو اس سے پہلے اس کا بدلے میں دوسرا منسٹر آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا جو اپنا جمالی صاحب تھے تو وہ کچھ نہ کچھ بہتر تھا۔ تو ابھی بخت کاکڑ صاحب ماشاءاللہ، تو اللہ اس کو ہدایت کرے۔ میں اس غریب عوام کے توسط سے اس لیے ان کی ڈائریکٹ ان لیڈروں کے نام لے رہا ہوں جو اس ٹائپ پہ موجودہ حکومت میں ہیں، کیونکہ میں یہ درد دل رکھتا ہوں مظلوم عوام کا، اس میں شک نہیں ہے میرے صاحب۔ تو مجھے اس چیز کا افسوس ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے میرے بیانات بھی دیکھے ہوں گے، میں بڑا آرٹ قسم کا دیتا ہوں۔ یہ سب بالکل آپ کی بیانات میں چلاتا ہوں، آپ کی بیانات بالکل دو ٹوک ہوتے ہیں، عوام کے حق پہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی بیانات بھی حکومت پہ اثر نہیں کرے، کیا سو رہا ہے حکومت کو یہ چیزیں کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یار اللہ ان کو ہدایت کرے۔ ابھی جو 78 سال ہمارے پاکستان کو گزرا، تو بلوچستان جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ کڑا ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔
سب سے پہلے دیکھو بلوچستان میں جو اتنے مادریات ہے، جو پورا دنیا کا نظریں اس پہ لگے ہوئی ہے، مگر بلوچستان کی عوام کو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جیسے نہیں ہوتا ہے ہم پہ لٹیرے آ کے قبضہ گیری میں اٹھا کے سارا مال چلے گئے۔ امیر صاحب ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے 2.5 سال کا معاہدہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون کا، اب کیا نیا چہرہ آئے گا یا کوئی پرانا چہرہ لا کے بٹھائیں گے وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ؟ میرے بھائی جان، میرے بھائی، میں آپ کو اور عوام کو اور ان لیڈروں کو پیغام دوں گا کہ یہ جو 78 سال سے چہرے بدلتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی کا تو نام ہی نہیں ہے۔ ہمارے آئینہ ہے۔ دیکھو، جو ایک ایماندار صحافی ہوتا ہے وہ ان سب لیڈروں سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اپنی صحافت کی قدر سمجھے۔ ابھی کچھ اکثر وہ والا ہوتا ہے کہ بھائی لفافہ، بھائی لفافہ، نہیں یار، سارے صحافی تو خراب نہیں ہوتے ہیں، ہاں، تو یہ ہوتا رہتا ہے زندگی کے۔ تو اس کو پتہ نہیں کہ اگر صحافی اگر صحافت کرتا ہے تو اس کے بھی بال بچے ہیں، تو اس کو بھی زندگی سنبھالنا ہے یا نہیں؟ وہ سام کی طرح تو مٹی تو نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اکثر ہمارے سوشل میڈیا میں ان کو اکثر مل رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے، انہیں کو بھی سرفراز بند کرنا چاہ رہا ہے۔ نہیں، پھر ان کے لیے کوئی وظیفہ رکھے۔ وہی وہ کہتا ہے ان کہ کو میرا سوشل اس کے لیے سرفراز کے لیے پیغام ہے کہ ان کو چھوٹا سا گھر حکومت سے بنا کے دے دے، زمینداروں کو دیا۔ صحافی تو اتنے نہیں ہیں، صحافی تو جو خاص گنے چنے ہیں، مخلص جو صحافیاں ہیں وہ تو کم ہیں۔ جب اس کو ملے گا نہیں صحافی کو تو پھر کہاں سے کھائے گا؟ اس کے لیے وظیفہ رکھے۔ اور رہی بلوچستان، اس ٹائم جو بلوچستان کے شعراء ہے سارے بدحالی میں ہیں۔ وہ اس طرح ہے، رات کو کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ سفر اپنے جگہ میں، سفر تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے عوام کو پریشانی لائق ہوئے ہیں سفر کے معاملے میں۔ میں اسی موضوع پہ جا رہا ہوں کہ روڈ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، محکمے کے حوالے سے، جو جتنے محکمے ہیں آپ جا کے وزٹ کریں، وہاں پہ سارا محکمہ کرپٹ لوگوں کو بٹھایا ہے۔ آپ جائیں، نادرا ہو یا شروع میں ہاسپٹل کا ذکر کیا ہے، احمد صاحب آپ سے ملاقات نہیں کرتا، کوئی بھی بلوچستان کے مسئلے ہو، کیوں حل کی طرف نہیں جا رہے؟ ایک سرفراز مفتی اس پہ کیوں کمیٹی نہیں بٹھاتا ہے؟ بھائی ہر محکمے میں 8 سے 10 بندہ بھیجیں، خفیہ نظر رکھیں اس پہ، کیوں نہیں کرتا اس طرح میں صاحب؟ یہ تو بہت اچھا کام ہے اگر سرفراز صاحب کرے گا، بہت اچھا ہے۔ سارے جو ایم پی ایز ہیں، جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، کرنا چاہیے، میرے صاحب نہیں کرتے۔ ہر محکمے کے اوپر ان کو ایک چیئرمین بٹھانا چاہیے، وہ ہر منتھلی مہینے کا ان کو رپورٹ دے دے۔ وہ بھی سچے اور مخلص لوگوں کو بٹھانا چاہیے۔ وہ پرانے زمانے میں نہیں کہتے کہ خزانے کے اوپر چور بٹھانا، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ مخلص اور سچے لوگوں کو میدان میں لائیں، جو بلوچستان کا جو حالات کو سمجھے، جو بلوچستان کو سمجھے، بلوچستان کی عوام کو سمجھے، جو یہاں کی کلچر کو سمجھے، پھر جا کے بلوچستان آگے کی طرف گامزن ہوگا۔ سب 62 کروڑ ایک ایم پی او کو ملتا ہے یا منسٹر کو ملتا ہے، سالانہ ان کا فنڈ ہے، وہ 62 کروڑ کہاں کرتے ہیں؟ کوئی کام ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کا کیا رائے ہو؟ میرا رائے کیا ہے، چپراستی سے لے کر سیکٹری تک چور ہے سارے۔ نیب بھی نظر نہیں آ رہا، پہلے کہ نیب ہوتا تھا۔ نیب کو اللہ ہدایت کرے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اچھا محکمہ تو ہمارا اچھا ہے نیب، مگر نیب بھی خواب خرگوش میں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو نیب پہ فرض ہے کہ ان پہ نظر رکھے۔ یہ ہمارے اور آپ کے معصوم بچوں کا پیسے ہے، یہ جو خزانے کے پیسے لا کے لوگ خرچ کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، جو ایم پی اور جو منسٹرز ہیں، محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، ان کا ٹیکس کے پیسے، ان کے ٹیکس کے پیسے ہیں۔ تو آپ سوچو، یہاں نیچے طبقے سے لے کر سب پرسنٹ کمیشن، تو کیا وہ روڈ بنے گا، کیا وہ نالی بنے گا، کیا وہ پانی کا مسئلہ حل ہوگا، کیا وہ گیس کا مسئلہ ہوگا؟ یعنی نظام کرپٹ ہی کرپٹ ہے۔ جب تک اس کے لیے ایک دبنگ ایماندار
जैसे लीडर ना आए इस मुल्क के लिए तो फिर इनको सबको सीधे राह पे जो ठीक करे, जिनकी करप्शन, इनकी चोरियां, इनकी दो नंबरियां जो आवाम के साथ हो रहे हैं, ये सारे बंद हो जाए, फिर जाके मुल्क तरक्की करेगा। अमीर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, हमारे मुल्क में, पूरा पाकिस्तान में सजा और जजा का निज़ाम क्यों ख़त्म होता जा रहा ऐसे अहम उम्र पूछते हो, इससे शुरू से हुआ ही नहीं है। यहाँ से हमारा मुल्क माशाल्लाह जो बना हुआ है, तो तरक्की याफ्ता लोग आए हैं, शायद उनको कुछ पता खाक तरक्की है। हम तरक्की करके बाहर चले जाते हैं, दावेदार है। हमें ये दावे वक्ती तौर है, ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। जब इलेक्शन आता है, बड़े इनको नारे होते हैं, आप देखते हो लीडरान के क्या क्या कहते हैं, किस तरीके से लोगों को, अवाम को आके, ये तो अभी माशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट है, वो तो आप समझो पापड़ वाला चल रहे हैं, वो एक नहीं होते बच्चे कहते हैं, ये तो अवाम पे मुसल्लत किया गया है। जो हकीकत लीडर थे और जो ये अकदार थे, जिस लोगों ने, अवाम ने इनको वोट किया, वो तो नहीं है। ये सारे तो माशाल्लाह कारोबारी हजरात लेनदेन वाले बैठे हैं। वक्त देने का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सुमर खान को दीजिए इजाज़त।